صحابہ کرام بیٹھے فجر کے وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد سے ہو کر کے آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو عبد الرحمن ابھی نہیں نکلے؟ لوگوں نے کہا ہم انہی کا انتظار کریں۔ نکلے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا ابھی میں مسجد سے آ رہا ہوں، کچھ ایسی چیز دیکھا ہوں میں کہ جو آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اب تک نہیں دیکھا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بتلاؤ ہے کیا چیز؟ کہا چلیے آپ دیکھ لیں گے۔ گئے مسجد میں، دیکھا اذان ہو گئی ہے، لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں حلقہ لگا لگا کر کے، کوئی یہاں حلقہ لگایا ہے، کوئی وہاں حلقہ لگایا ہے، اور ان کے سامنے کنکریاں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر، تو سب گنتے ہیں اس پر اللہ اکبر۔ پھر کہتا ہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے کہو سبحان اللہ، تو سب 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، ان حلقوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کے جوتے ابھی موجود ہیں، اللہ کے نبی کے کپڑے موجود ہیں، اور تم لوگ اتنے جلدی گمراہ ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو اچھی چیز کر رہے ہیں، اچھا ہی اپنی سمجھ سے کر رہے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں، ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تاریخی جملہ کہا کہ بہت سے ایسے خیر کا ارادہ رکھنے والے ہیں جو اپنی مراد تک، اپنی خیر تک، ثواب تک نہیں پہنچتے۔ اگر تم انہی کنکریوں پر اپنے گناہوں کو گنتے بیٹھ کر کے تو یہ شاید زیادہ فائدہ ہوتا، بلکہ یقین ہے کہ تم کو فائدہ ہوتا اگر اپنی تم گناہوں کو شمار کرتے، گنتے کہ میں نے دن بھر میں یا دن رات میں کتنے گناہ کیے ہیں، کیا کیا گناہ کیا ہے، اور ان سے توبہ کرتے، ان کو گنتے تو زیادہ تم کو فائدہ ہوتا۔ لوگوں نے کہا ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ کہا اچھا کام کر رہے ہو؟ کیسے اچھا کام کر رہے ہو؟ جب اللہ کے نبی نے نہیں کیا، ان سے زیادہ کوئی ثواب میں آگے بڑھنے والا تھا؟ صحابہ کرام نے نہیں کیا، ان سے زیادہ کوئی اس کام، ثواب کے کام میں، اجر کے کام میں آگے بڑھنے والا تھا؟ پھر کیسے، کس دیدہ دلیری سے آگے بڑھتے ہو؟ اور پھر صحابہ کرام گواہ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ان تمام چہروں کو دیکھا جو اس دن بیٹھے ہوئے تھے، تمام چہروں کو دیکھا کہ خوارجیوں کے ساتھ مل کر کے صحابہ کرام کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، خوارجیوں کے ساتھ مل کر کے صحابہ کرام سے جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ ہے گمراہی کا راستہ۔ اسی لیے ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ مسنونہ ہے، کیا؟ کل محدثۃ بدعہ۔ ہر خطبے میں سنتے ہیں کہ ہر دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے، دین کے اندر، دنیا کے اندر نہیں۔ کچھ لوگ عجیب طرح کا ترک کر دیتے ہیں کہ جہاز پہ نہیں بیٹھتے، یہ کارپیٹ بچھا کر کے نہیں بیٹھتے، مسجد کیوں پکی بنا رہے، کرسی اس طرح کی نہیں تھی، یہ دنیاوی چیز، دین سمجھ کر کے نہیں کوئی بیٹھتا ہے۔ کرسی پہ بیٹھتا ہے اس لیے نہیں کہ ثواب ملے گا، جہاز پہ بیٹھتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کو ثواب ملے گا، جہاز پر بیٹھ کر کے جائے گا تو، بلکہ وہ اپنے مقصد کو، دنیاوی چیز ہے، اللہ نے عقل دیا ہے انسان کو، انسان اپنے عقل سے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، اس میں کیا ہے؟ دین کے اندر کل محدثۃ بدعہ، دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کہاں لے کر کے جائے گی؟ جہنم میں لے کر کے جائے گی، کل ضلالۃ فی النار۔ اور پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ چراغاں کرتے ہیں، جا کر کے قبرستان میں جلاتے ہیں، اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن روحیں آتی ہیں۔ عجیب چیز ہے، اسلام میں، اسلام کے اندر یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ غیر مسلموں میں تو ہے کہ کوئی مر جاتا ہے
تو اگر اچھا ہے تو اچھے پرندے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور برا ہے تو برے پرندے، چاہے کتا ہو یا اور کوئی اس طرح کا ان کی شکل ہے۔ ہندوؤں میں تو ہے، غیر مسلموں میں ہے، اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے جانتے ہیں؟ جو شہید ہوتا ہے وہ اسلام کے اندر اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گیا بہت بڑے بلند مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی روح سبز پرندے کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، اور پھر وہ جہاں چاہتا ہے جنت میں جس جگہ چاہتا ہے رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھتے ہیں، اس روح سے پوچھتے ہیں کچھ اور چاہیے تو بتلاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے اتنی نعمت دے دی ہمیں کہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں رہتے، اور کیا چاہیے اس کے علاوہ؟ اللہ رب العالمین کہتے نہیں، مانگو تو تمہیں ملے گا۔ اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اصرار دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم جائیں پھر تیری راہ میں لڑیں اور پھر شہید ہوں، پھر ہمیں موت آئے، پھر زندہ کر، اور پھر شہید ہوں، پھر زندہ کر، پھر جائیں لڑیں شہید ہوں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جاتا ہے اِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّ الْقَوْلِ، کہ میری طرف سے یہ فرمان آ چکا ہے، یہ حکم ہو چکا ہے، یہ حکم بنایا جا چکا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون بنایا جا چکا ہے۔ کیا ہے قانون؟ أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ، کہ جو دنیا میں پیدا ہوا، پھر اس کی موت ہوئی، پھر اس کے بعد وہ لوٹایا نہیں جائے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ، کہ جس کی موت ہو گئی